عید کے دن اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے 3 بچوں اور 3 پوتے پوتیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ کون شخص ہے اتنا بہادر کہ اس کے سامنے اس کے بچوں کی لاش موجود تھی اور اس کے باوجود وہ عزم کا اظہار کر رہا تھا کہ وہ نہیں جھکے گا، نہیں جھکے گا، نہیں جھکے گا۔ ایک بہت بڑی سازش کیا ہوئی ہے؟ کیا میزائل اسرائیل سے 1800 کلومیٹر دور آ کر ایران کی سرزمین پر آ سکتا ہے تو وہ چند ہزار کلومیٹر اور بھی آگے بڑھ کر کیا پاکستان کی سرحدوں تک آ سکتا ہے؟ کیا عالمی جنگ اب بڑھنے والی ہے؟ اور اس عالمی جنگ کے بڑھنے میں کیا ہو رہا ہے؟ اسماعیل ہانیہ کو ایران کے اندر شہید کیا گیا، ایران کی سیکیورٹی کہاں پر موجود تھی؟ کیا یہ سیکیورٹی لیپس ہے یا پھر سوال بہت زیادہ؟ بہت اہم تحقیقاتی رپورٹ اور اندرونی ذرائع سے آپ کو اطلاعات دوں گا، پروگرام ضرور دیکھیے گا۔ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ 1962 میں پیدا ہونے والے اسماعیل ہانیہ کی پوری زندگی کو اگر اٹھا کے دیکھیے تو ہر لمحہ خطروں سے بھرا ہوا اور ہر لمحہ جد و جہد سے پورا کا پورا مکمل طور پر جد و جہد سے بھرا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ اسماعیل ہانیہ وہ شخص ہے کہ جسے بہت ہی چھوٹی عمر میں جلا وطن کر دیا گیا، وہی اسماعیل ہانیہ کہ جس نے اپنی نوجوانی کو صرف اس لیے وقف کر دیا کہ وہ فلسطینیوں کی آزادی کا خواب اپنی آنکھوں کے سامنے تعبیر ہوتا ہوا دیکھ سکے۔ اسماعیل ہانیہ کی اس وقت شہادت نے بہت سارے سوالات کو جنم دیا ہے اور ہم ان سوالات کی کھوج لگانے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ معاملات ہوا کیا ہے۔ اسماعیل ہانیہ حماس کے وہ رہنما کہلاتے ہیں جس نے ان کے حماس کے بانی رہنما یعنی کہ احمد یاسین کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ 1987 سے اپنی جدوجہد کا آغاز کرنے والے ہانیہ، اسماعیل ہانیہ کا نام حماس کے بڑے رہنماؤں میں شامل ہوتا ہے۔ یہ حماس کے وہ رہنما ہیں کہ جنہیں جب حماس کی حکومت قائم ہوئی تو پہلا وزیر اعظم بننے کا بھی شرف حاصل ہے اور فلسطین کے 10ویں وزیر اعظم اسماعیل ہانیہ بنے تھے۔ انہیں عام طور پر جو سخت گیر محمد دیف اور عیسیٰ سوار تھے اس کے مقابلے میں کافی انہیں سافٹ کہا جاتا تھا، لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ پچھلے ہفتے ہی محمد دیف کو شہید کیا گیا فلسطین کے اندر۔ محمد دیف وہ تھے کہ جنہوں نے اکتوبر میں اسرائیل پر ہونے والے حملے کی پوری منصوبہ بندی کی تھی اور اس کے بعد محمد دیف کا بیان حماس کے یعنی فلسطین کے قومی چینل پر بھی چلایا گیا تھا۔ لیکن نقطہ اس وقت یہ ہے کہ اس وقت ایک اسرائیل کی پالیسی چل رہی ہے جسے آکٹوپس پالیسی کہا جاتا ہے۔ اس آکٹوپس پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آکٹوپس کا مطلب آپ نے آکٹوپس دیکھا ہوگا کہ جس کے 8 پاؤں اور ایک سر ہوتا ہے۔ اس آکٹوپس کے مطابق اس آکٹوپس پالیسی کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسرائیل نے یہ پالیسی مرتب کی ہے کہ آکٹوپس کے سر پر حملہ کیا جائے، اس کے پیروں پر حملہ نہ کیا جائے۔ جب غزہ کا مسئلہ اس بار اٹھا اکتوبر کے بعد سے تو اسرائیل نے غزہ کو تہس نہس کر دیا، 17 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو بے گھر کیا گیا۔ وہاں پر روزانہ بچے یتیم کیے جاتے ہیں، معصوم بچوں کی لاشیں موجود ہیں۔ وہ کہیں پر بھی اپنی صفاقی سے باز نہیں آ رہا ہے، لیکن اس صفاقی کے ساتھ باز نہ آنے کے ساتھ ساتھ اس نے اس آکٹوپس پالیسی کا بھی فارمولہ اپنایا ہوا ہے جس کے لیے وہ دنیا بھر میں موجود حماس کے رہنماؤں اور حماس کے حمایتیوں کو نشانہ بناتا ہے، یہاں تک کہ وہ اکثر جگہوں پر ایران کے جو اہم رہنما ہیں انہیں حزب اللہ کے یعنی کہ جو لبنان کی تحریک ہے اس کے اہم رہنماؤں کو بھی ہدف بناتا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ پچھلے دنوں انہوں نے شام میں پاسداران انقلاب کے اہم رہنما اور اہم کمانڈر پر حملہ کیا تھا جو کہ ایرانی سفارت خانے کے اندر موجود تھے، جس کے بعد آپ کے علم میں ہوگا کہ ایران نے باقاعدہ قریباً سینکڑوں کی تعداد میں میزائل، ڈرون، بیلسٹک سب کچھ اسرائیل کی طرف فائر کیے تھے، جس میں سے صرف 2 اسرائیل کی حدود کے اندر اسرائیل کی سرزمین پر گرے اور وہاں پر ایک ہوائی اڈے کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل کا دفاعی نظام خاص طور پر ایئر نظام ان کا بہت زیادہ مضبوط ہے اور آئرن ڈوم نظام یہ کہلاتا ہے۔ سوال یہاں پر جو ہے وہ اس آکٹوپس کا ہے کہ جو آکٹوپس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں سر پر حملہ کیا جائے۔
اسی حوالے سے صرف اس ایک دن پہلے یعنی کہ حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ پر حملے سے ایک دن پہلے ہی حزب اللہ کے اہم کمانڈر پر لبنان کے اندر حملہ ہوتا ہے اور باقاعدہ طاق کر نشانہ لیا جاتا ہے، جہاں پر وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ آخر اس حماس کے خلاف بھی انہوں نے اس آکٹوپس پالیسی کو اپنایا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ٹارگٹ کو نشانہ بنانا۔ اب اگر ٹارگٹ اسماعیل ہانیہ تھے تو بہت سارے سوالات گھومتے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ کو اگر آپ دیکھیں تو اسماعیل ہانیہ کی اگر آپ موومنٹس کو دیکھیے، وہ ایک سیاسی شخص ہیں اور وہ تمام جگہوں پر گھوم رہے ہیں۔ ویسے ان کی رہائش اس وقت قطر کے اندر تھی، لیکن وہ مختلف سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کر رہے تھے اور مختلف جگہوں پر وہ خطاب بھی کر رہے تھے۔ اسماعیل ہانیہ عام طور پر اپنے آپ کو بند نہیں رکھتے تھے، جس طریقے سے محمد دیف وغیرہ نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا۔ ایک زمانے میں اسماعیل ہانیہ نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، اور اس زمانے میں ان کا جو نام تھا وہ ابو العبد کے نام سے وہ مشہور تھے۔ اب یہاں پر جو بنیادی سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہاں پر ایران کے صدر کا انتخاب ہوا، تو آپ کے علم میں ہوگا اس سے پہلے خود یہ بات ایران کے اعلیٰ حکام کہہ چکے ہیں کہ ایران کے اندر بھی اکثر اسرائیل حملے کرتا رہا ہے۔ اس صورتحال میں کہ جب وہاں پر ایٹمی سائنسدانوں کو بھی ایران کے اندر باقاعدہ نشانہ بنانے کا الزام ایران اسرائیل پر عائد کرتا رہا ہے اور کہتا رہا ہے کہ اسرائیل اکثر یا اسرائیل کے جاسوس یا اسرائیل کے میزائل ایران کے اندر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ایران کے صدر کی جو ایک شہادت ہوئی، ایران کے صدر ایک حادثے میں شہید ہوئے، اس کو بھی بہت سارے لوگ شکوک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن ایرانی حکام کا کہنا یہ کہ وہ صرف اور صرف حادثہ تھا۔ اب نقطہ یہاں سے اٹھتا ہے اور سوال بہت ہی اہم یہاں سے آتا ہے کہ آخر ایران کے اب نئے صدر کا انتخاب ہوا، اور اس نئے صدر کے انتخاب میں دنیا بھر سے لوگ شامل ہوئے اور ان کی تقریب حلف برداری وہاں پر ہوئی۔ یہ تقریب حلف برداری 30 جولائی 2024 کے دن ہوئی۔ اس میں پاکستان سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی شامل ہوئے، اور وہیں سے قطر سے پرواز کرتے ہوئے اسماعیل ہانیہ بھی آئے۔ اب جب اسماعیل ہانیہ آئے ہیں تو یقینی سی بات، یہ دو باتیں بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات، اسماعیل ہانیہ کی اس موومنٹ کو اسرائیل نے اپنی نظر میں رکھا ہوا تھا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اسرائیل کو یہ بات کیسے معلوم ہوتی ہے کہ اسماعیل ہانیہ اس تقریب حلف برداری کے بعد کس مقام پر ٹھہرے ہیں؟ یہ مقام وہ تھا کہ جو پاسداران انقلاب کے اہم رہنماؤں کے استعمال میں تھا۔ اب جب یہ وہاں پر ٹھہرے تو ایران کو بھی یہ شک ہوگا، ایران کو بھی سیکیورٹی کا اس بات کا علم ہوگا کہ جب ایک بہت ہائی ٹارگٹ یہاں پر ایران کے اندر موجود ہے تو کیا ایران نے انہیں سیکیورٹی اس طریقے سے دی ہوئی ہے۔ اب سیکیورٹی کئی طرح کی ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں سیکیورٹی کا یہ مطلب سمجھا جاتا تھا کہ کوئی بھی شخص ہے، اس کے گرد ایسے مسلح افراد کھڑے ہوں یا ایسی دیواریں موجود ہوں، ایسا حصار موجود ہوں کہ کوئی بھی حملہ آور اندر داخل نہ ہو سکے۔ مگر اب حملہ آور زمینوں سے نہیں بلکہ آسمانوں سے آتے ہیں۔ آسمانوں سے بیلسٹک میزائل کے طور پہ، ڈرونز کے طور پر آتے ہیں۔ اب سوال جب یہ ہے کہ سیکیورٹی کا یہ لیول ہو تو ایران کے کیا ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ اسماعیل ہانیہ اگر یہاں پر موجود ہے اور ایران کے اندر اتنے اعلیٰ شخصیات جب آئی ہوئی ہیں تو ان کی ایئر سیکیورٹی کا سسٹم کیسے بنانا ہے؟ جس طریقے سے میں نے آپ کو مثال دی کہ جب ایران نے سینکڑوں حملے ایک ساتھ ایک ہی رات میں جب سینکڑوں میزائل اور بیلسٹک اسرائیل کی طرف داغے تھے تو اس میں سے صرف 2 گرے تھے، تو کیا ایران کے پاس ایسا نظام موجود ہے یا نہیں ہے؟ اب یہاں پر یہ بات بڑا ہی اہم نقطہ ہے کہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ میزائل کس رفتار سے آئے گا اور ان کی سیکیورٹی کا نظام کیسے کرنا ہے۔ اب ان 2 باتوں کو ذہن میں رکھیے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اسرائیل کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ اس وقت اسماعیل ہانیہ اس مقام پر موجود ہے؟ یہاں پر 2 باتیں کہی جاتی ہیں کہ اس حوالے سے امریکی جاسوسی نظام نے ان کی مدد کی ہے، اور امریکہ کا جو خاص طور پہ موبائل ڈیٹا کا نظام ہے، جو سم کو جو ریکارڈ کرتا ہے اور جو عام طور پہ موبائل سے آپ کی موومنٹ کو پہچانتا ہے، اس کے ذریعے یہ پہچاننے کی کوشش کی گئی کہ اسماعیل ہانیہ اس وقت کہاں پر موجود ہیں۔ ایک اور تھیوری بھی یہ دی جاتی ہے کہ اس کے لیے اسرائیل سے میزائل نہیں گیا بلکہ یہ میزائل امریکہ کے وہ بحری بیڑے کے جو کہ اس وقت ایران کے قریب موجود ہے، وہاں سے یہ بیلسٹک میزائل آیا ہے اور اس نے یہاں پر نشانے پر حملہ کیا ہے۔ اب یہاں سے 2 بڑی اہم چیزیں سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلے کہ یہ بات امریکہ نے یہ کہا ہے کہ اس کے لوگوں کا اس میں کوئی کردار موجود نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل نے بھی ابھی تک اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ ایران
ایران نے اس حملے کو دہشت گردی قرار دیتے ہوئے اس کا بدلہ لینے کو اپنے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ ترکی نے اسے جارحیت قرار دیا ہے، پاکستان نے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ نکتہ یہ ہے کہ یہ آخر میزائل آیا کس طریقے سے اور سیکیورٹی کا نظام کس طریقے سے بہتر نہیں تھا۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں پر اس وقت ان کی مخبری کا یا ان کی جاسوسی کا یا ان کی ریکی کا جو نظام موجود تھا، وہ ریکی کا نظام پورا کا پورا جدید ٹیکنالوجی پر تھا، یعنی کہ ان کی موومنٹ کس جگہ پر ہے، کیسے ہے اور کس طریقے سے۔ کیا یہ بات جب انہیں نوٹ کی جا رہی تھی اور اسرائیل اس آکٹوپس پالیسی کے مطابق جو اہم رہنماؤں کو قتل کرنا ہے، جس میں انہوں نے پچھلے دنوں محمد ردیف کو کیا، کل یعنی کہ ایک دن پہلے یعنی کہ آپ 30 تاریخ سے 31 کو حملہ، آج 31 ہے، 30 کو ہی انہوں نے لبنان میں اہم ٹارگٹ پر حملہ کیا، تو اب یہاں پر یہ تھا کہ اب ان کا جو اسماعیل ہانیہ ان کی موومنٹ کو بھی دیکھا جا رہا تھا اور ان پر حملہ کیا جا رہا تھا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ قطر میں بھی تو اسماعیل ہانیہ آزادانہ طور پر گھومتے ہیں، تو پھر قطر میں یہ حملہ کیوں نہیں کیا گیا؟ قطر میں اس لیے حملہ نہیں کیا گیا کہ اسماعیل ہانیہ کی موومنٹ کو جس جگہ پر وہ رہتے ہیں انہیں بہت ہی زیادہ سیف اور سیکیور بنایا گیا ہے، دونوں حوالوں سے، ایئر ڈیفنس کے حوالے سے بھی، اور انہیں اس طرح کے بختر میں رکھا گیا ہے کہ جہاں پر بہت زیادہ وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کر رہے تھے۔ وہاں پر قطر کے اندر بھی اسماعیل ہانیہ کی موومنٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ اس طریقے سے نہیں ہو رہی تھی، اور قطر میں حملہ کرنا آسان نہیں تھا۔ یہاں پر اسرائیل حملہ کر کے دو واضح پیغام دینا چاہتا تھا۔ پہلا پیغام وہ یہ دینا چاہتا تھا کہ وہ کہیں پر بھی حملہ کر سکتا ہے اور اسماعیل ہانیہ کو ان کو شہید کرنا کا ان کا مقصد تھا، اور دوم یہ کہ ایران کو بھی اس بات کا احساس دلانا تھا کہ ایران ان کی پہنچ سے دور موجود نہیں ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ سیکیورٹی کا نظام اس طرح کا تھا تو ایران کی کہاں کہاں کوتاہیاں رہ گئی، اور سب سے پہلا سوال یہ کہ کیا اسماعیل ہانیہ کو خود بھی اس جگہ جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا؟ اسماعیل ہانیہ کا اور حماس کے رہنماؤں کا یہ خیال تصور کیا جاتا ہے کہ ایران ان کے لیے ایک سب سے محفوظ جگہوں میں سے ایک جگہ ہے۔ ایران میں انہیں عام طور پر عمومی سیکورٹی کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا، اور ایران کی جو پاسداران انقلاب ہے وہ خود حماس کے رہنماؤں کی حفاظت کا کام کرتا ہے، اس لیے یہ تصور نہیں تھا کہ ایران کے اندر اس طریقے سے اسماعیل ہانیہ پر حملہ ہوگا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر اسماعیل ہانیہ وہاں پر آئیں تو یقینی طور پر وہ جہاز سے آئے ہوں گے، تو جب ان کی اتنی زیادہ ریکی کی جا رہی تھی، انہیں اس طریقے سے پہچانا جا رہا تھا، تو اس جہاز کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا تھا یا نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ اہم سوال یہ کہ اسماعیل ہانیہ جب وہاں سے موو کیا انہوں نے، تو اس وقت تک بہت سارے لوگ یہ اطلاع دیتے ہیں کہ شاید اسرائیل اس وقت تک یہ پہچان نہیں پایا تھا کہ اسماعیل ہانیہ کس جہاز میں اور کس طریقے سے جا رہے ہیں۔ اب دوسرا سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ ایران کو کیا یہاں پر اس طریقے سے ایسا سسٹم جس طریقے سے اسرائیل نے آئرن ڈوم نظام رکھا ہوا ہے، یہ کوئی بھی میزائل نہ آ پائے، اس طرح کا نظام کیا رشیا سے انہوں نے لیا ہوا ہے؟ اور اگر لیا ہوا ہے تو پھر وہ یہاں پر سیکیور کیوں نہیں کر سکا اور ایران کو یہاں پر معلوم کیوں نہیں ہو سکا؟ اب اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایرانی صدر جو کہ ہیلی کاپٹر کے حادثے میں جہاں بحق ہوئے، ان کے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ یہ ہیلی کاپٹر بہت پرانا تھا اور ان کے پرزے ایران کو لانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایران کے پاس اس وقت کیونکہ عالمی پابندیوں کی وجہ سے ایسی ٹیکنالوجیز نہیں موجود کہ وہ اتنے زیادہ تیزی سے سفر کرنے والے کسی میزائل کو پہچان پائے اور ان کی صحیح لوکیشن تک پہنچنے سے پہلے اسے کہیں پر ختم کر سکے۔ تو اب یہاں پر کئی سوالات اٹھیں۔ پہلا سوال جو سب سے پہلا سوال اٹھا ہے وہ یہ سوال اٹھا ہے کہ اس وقت اسرائیل نے تمام اپنے اعلیٰ اہداف کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے اور وہ تمام کے تمام لوگوں کی ریکی کر رہا ہے، اور خاص طور پر الیکٹرانکس ڈیوائسز یعنی کہ کوئی بھی برقی آلات جس میں موبائل سے لے کر لیپ ٹاپ سے لے کر کسی بھی طرح کا کوئی آلہ جو ہے وہ ان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے، اور اسرائیل نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی ملک پر حملہ آور ہو سکتا ہے اور اسے روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ دوسری بڑی بات، کیا حماس کے رہنماؤں نے سیکیورٹی کا خیال نہیں رکھا تھا اور کیا معاملات ہوئے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایران آخر ان کا تحفظ کرنے میں کیوں ناکام ہوا؟ مگر اب یہ سوال اٹھتا ہے یہاں سے کہ اس حملے کے بعد اور حماس کے رہنماؤں کی اس شہادت کے بعد اسرائیل کے عزائم، اسرائیل کے مقاصد اور زیادہ خطرناک ہو جائیں گے، اور وہ پھر اب
یہ سوچ رہا ہے کہ جب وہ شام میں حملے کر سکتا ہے، وہ لبنان میں جب چاہے حملے کر سکتا ہے، وہ ایران میں پاکستان کی سرحدوں سے قریب تہران پر کسی وقت بھی حملہ آور ہو سکتا ہے، تو پھر کیا اسرائیل کو روکنے والا کوئی بھی موجود نہیں ہے؟ کیا پاکستان سمیت پوری دنیا کے عالم اسلام اس بارے میں یکجا ہو کر ایک بات کہے گا کہ اسرائیل کو روکا جائے؟ عالمی قوانین اس وقت اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، امریکہ ہو یا پھر اس وقت برطانیہ، وہ اسرائیل کی حمایت میں اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں کہ انہیں مظلوم فلسطینی بچوں کی آہ و بکا سنا ہی نہیں دیتی، انہیں وہ زخمی بچے نظر ہی نہیں آتے جو اپنی ماؤں سے بچھڑ چکے ہیں، انہیں وہ مائیں ہی نظر نہیں آتی ہے کہ جو اپنے لخت جگروں کو قبروں میں اتار رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں کہ جب اسرائیل کی جہریت کو روکنے والا کوئی بھی موجود نہیں ہے اور اب یہ جہریت پوری دنیا کے اندر پھیلتی ہوئی پاکستان کے بھی بہت قریب آ چکی ہے، تو کیا اب ایران اس کا جواب دے گا؟ اور اگر ایران کیا پچھلی بار کی طرح جواب دے گا یا پھر کوئی بہت ہی مضبوط حملہ ہوگا؟ اور اس صورتحال میں کیا کوئی عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے؟ یہ جنگ جو ابھی سرحدوں میں لبنان کے ساتھ چل رہی ہے، یہ سرحد کو عبور کر کر کیا اب دونوں ممالک کے درمیان براہ راست جنگ ہوگی؟ ایران کے ساتھ اب یہ جنگ کس طریقے سے ہوگی؟ ایران کے درمیان میں عراق، شام اور پھر اسرائیل آتا ہے، اب یہ جو فضائی حملوں کا مقابلہ ہے وہ کس حد تک بڑھے گا؟ اور اگر یہ بڑھے گا تو اس میں عالمی طاقتیں خصوصی طور پر روس یعنی کہ پیوتن اور چین کس طریقے سے سامنے آئیں گے؟ انہی سوالات کے جوابات آگے چل کر ہیں۔ آئندہ دنوں کے اندر دنیا بدل رہی ہے اور اس خطے میں ظاہر سی بات ہے پاکستان بھی آباد ہے، اس پر اس کے اثرات براہ راست مرتب ہوں گے۔ سوالات میں آپ پر چھوڑے جا رہا ہوں، یہ عالمی خبر ہم سب کو متاثر کرے گی۔ آئندہ دنوں کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا کیونکہ خاص روٹ، یہی جو روٹ ہے جسے بحیرہ احمر اور اس کے بعد اسٹریٹ آف ہارموز کہا جاتا ہے، وہ تنگ راستہ، بحری راستہ کے جو ایران کے پاس سے گزرتا ہے، کیا ایران اب تمام جہازوں کو اجازت دے دے گا یا پچھلی بار کی طرح کارروائی کرے گا؟ وقت بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں اور براہ راست یہ خطہ جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے، جنگ اور ایسی جنگ کہ شاید جس میں اب ہر ایک اپنی بقا کی لڑائی لڑے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ انیس منصوری کے ساتھ رہیے گا۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد